الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. عزیزان کرام، جو دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیتیں آنے والے مہینے رمضان المبارک کے مناسبت سے ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ، بہت ہی احترام والا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بلا حساب عطا فرماتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے کو دینی، روحانی اور معاشرتی ہر لحاظ سے بہت اہمیت حاصل ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے روزوں کی عبادت کو ہر امت کے لیے لازم قرار دیا تھا. ہر امت پر روزے فرض کیے گئے تھے، جیسے کہ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اس کا مطلب یہی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون. اور روزے کا ایک ثمرہ یا روزے کے ذریعے سے انسان کو کیا ملنے والا ہے، اس کو ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون. اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، روزے کے ذریعے سے تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو مسلم معاشرے میں روزہ ایک نہایت ہی پاکیزہ اور بہت ہی ایمان افروز کیفیت پیدا کرتا ہے. دن بھر روزے رکھنا، گناہوں اور برائیوں سے اجتناب کرنا، نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف سبقت کرنا، غریبوں کے ساتھ غمگساری کرنا، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، نوافل اور ذکر و اذکار کی کثرت کرنا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے پورا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جاتا ہے اور ماحول نہایت ہی پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور اسی کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اللہ رب العزت کی خاص برکتیں اور عنایتیں معاشرے پر اور دنیا والوں پر برستی ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایک عبادت کا ثواب 700 گنا دیا جاتا ہے. یعنی ایک نیکی جو آپ کو آج ملنے والی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں وہ نیکی 700 گنا زیادہ ہوگی. نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ملے گا، فرض کا ثواب 70 گنا یا 700 گنا ملے گا، اور تلاوت کلام پاک کا ثواب تو بہت زیادہ اس لیے ہے
کہ رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ کہتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تھا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن پاک کا ورد کیا کرتے تھے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کی. اس لیے اس مہینے کے اندر جو بھی ہمیں وقت میسر ہو تو ہم اس کو اللہ رب العزت کی عبادت میں صرف کریں. اچھا، ہمارا ذہن رمضان کے متعلق تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادتوں میں کثرت کرنا چاہیے. عبادتوں میں کثرت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کمی کوتاہی کہاں کرتے ہیں؟ اگر ہم کہیں نوکری پیشہ ہیں تو ہم دل میں یہ سوچتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، تو ایسا ہے کہ چونکہ رمضان کا مہینہ بہت سخت ہوتا ہے، سارا دن انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ڈیوٹی میں تھوڑی موڑی ڈنڈی مار لی تو کوئی خاص مسئلے والی بات نہیں ہے. اس لیے روزہ ہے بھائی، ہمارا روزہ ہے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. روزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو آپ توڑ دیں. روزے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اور زیادہ اس وعدے کو پورا کرنے میں لگ جائیں. آپ جو تکلیف برداشت کرتے ہیں، آپ کو بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے، جو آپ کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اسی پر تو ثواب ہے. روزے کا جو اصل ثواب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس میں تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، آپ کو اس میں مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے. اب اس مشقت کو آسان کرنے کے لیے وعدے کو نہ توڑیں، بلکہ وعدے کو زیادہ سے زیادہ پورا کریں. اللہ رب العزت نے یہ حکم ضرور دیا ہے کہ اپنے نوکروں پر، اپنے ملازموں پر نرمی کر لیں، اور نرمی ہوتی بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ڈیوٹی ٹائمنگ وہ کم ہو جاتی ہے. رمضان کے علاوہ ڈیوٹی ٹائمنگ اگر 8، 9، 10، 11 گھنٹے ہے تو رمضان میں وہ کم ہو جاتی ہے. اس کو خود بخود کم کر لیا جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ابھی چھٹی ذرا جلدی ہوگی، صبح تھوڑی دیر سے آ جائے. تو ان کی طرف سے تو بات پوری ہو رہی ہے، ملازمین پر نرمی کر دی گئی، لیکن پھر ہماری طرف سے بھی اپنے وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے. ہم یہ سوچ کر کے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی ڈیوٹی سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں کہ روزہ ہے، بلکہ یہ سوچ کر کے زیادہ محنت کریں کہ ہم نے اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ راضی ہوتے ہیں وعدوں کو پورا کرنے سے. اور وعدہ کا پورا کرنا کیا ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو 100% کریں، صحیح طریقے سے اپنی ڈیوٹی کو ادا کریں. اگر ہم اپنی نوکری کو، اپنے وعدے کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو یہ جو نوکری ہماری ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی نظر میں ایک عبادت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ ڈیوٹی ٹائمنگ کے دوران، یعنی وہ وقت جس کا آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس وقت کے دوران نوافل پڑھنا بھی جائز نہیں. تو یہ سوچ کر کے اور ڈیوٹی ٹائمنگ کے دوران مسجد میں تلاوت کے لیے نہ بیٹھے کہ رمضان کا مہینہ ہے، تلاوتیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے لہذا میں تو تلاوت کر رہا ہوں. اس وقت تلاوت سے زیادہ اہم آپ کے لیے اس وعدے کو پورا کرنا ہے جو آپ نے کسی سے کیا ہے، جس کا آپ کو معاوضہ مل رہا ہے. اس وعدے کو پورا کرنا تلاوت کرنے سے زیادہ اہم ہے. اس لیے
آپ تلاوت کریں، آپ نفل پڑھیں، آپ ذکر و اذکار کریں، لیکن آپ اس کے لیے اپنے وعدے کو نہ توڑیں۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم وعدوں کی پابندی اور وعدوں کی پاسداری ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے کے اندر صبر کا مادہ ضرور اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ آج کل ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے لہذا غصہ زیادہ آتا ہے، کہتے یار روزہ ہے میرا غصہ زیادہ آتا ہے۔ روزہ تو غصے کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ روزے کے ذریعے سے تو انسان کی نفس کی خواہشات مر جاتی ہیں، نفس کمزور پڑ جاتا ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو کمزور کریں۔ جب نفس کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے آپ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، پھر آپ جو چاہتے ہیں وہ کام اپنے نفس سے لے سکتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ ہے تو دینداری کا کام اپنے نفس سے لے سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہاں سے ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ جب روزے کا مہینہ ہوگا، رمضان کا مہینہ ہوگا، لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا تو ان کو غصہ زیادہ آئے۔ پھر ہم دیکھتے رہتے ہیں، خاص طور پر جب عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے تو ہم لڑائی جھگڑے زیادہ دیکھتے ہیں۔ بھائی یہ روزہ تو ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم نرمی کریں، ہم برداشت کرنا سیکھیں۔ برداشت کیے ہم صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کو اور بھوک کو برداشت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی اصل روح ہے برداشت، روزے کی اصل روح ہے صبر۔ جب ہم روزے میں کھانے پینے سے صبر کر رہے ہیں، اس کو برداشت کر رہے ہیں بھوک کو، تو ہمیں پھر غصے کو بھی برداشت کرنا سیکھنا ہے۔ شیطان ضرور وسوسے ڈالے گا، اگر شیطان نہیں ہے شیطان کے حواری ضرور وسوسے ڈالیں گے، ہمارا نفس ضرور وسوسے ڈالے گا، لیکن آپ نے یہ سوچ کر کے ذہن کو بنانا ہے کہ روزے کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایک بات زیادہ بھی کہہ دیتا ہے تو بھی میں نے اس کو کوئی غلط جواب نہیں دینا، میں نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، میں نے کوئی غصہ نہیں کرنا۔ غصہ تو عام دنوں میں بھی حرام ہے، رمضان کے مہینے میں تو غصے سے زیادہ دور رہنا چاہیے۔ لہذا ہم رمضان المبارک کے اس مہینے کو برداشت کا مہینہ سمجھتے ہوئے ہم اپنے نفس کو قابو کریں اور ہر قسم کے غصے سے اور لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور کریں، نوافل کی کثرت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ تہجد اللہ رب العزت نے تہجد وہ نماز بنائی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ تہجد کے وقت یعنی رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت 7ویں آسمان سے دنیا کے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور وہاں سے آواز لگاتے ہیں کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے تاکہ میں اس کو عطا کروں، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے تاکہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا ہے تاکہ میں اس کی مدد کروں۔ تو جب تہجد میں ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ نوافل پڑھتا ہے، پھر وہ دعائیں مانگتا ہے، تو کہتے دعاؤں میں اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب عام دنوں میں تو چونکہ ہمارا جو ٹرینڈ ہے وہ تھوڑا چینج ہو چکا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ہی عشاء کی نماز ہو گئی اور اس کے بعد سونے کا وقت ہے، لیکن آج کل غیروں نے محنت کی ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہی سارے معاملے طے ہوتے ہیں۔ رات کو 12 1 بجے تک مختلف کاموں میں لوگ مصروف ہوتے ہیں، کبھی ٹاک شوز میں مصروف ہوتے ہیں، کبھی اس کے علاوہ جو محفلیں ہم آپس میں جماتے ہیں وہ بھی اکثر عشاء کی نماز کے بعد ہی کہتے فارغ ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر نماز کے لیے اٹھ بھی جائیں تو نماز سے پہلے اٹھنا یعنی اذان سے پہلے اٹھنا تو بالکل ہی ناممکن ہوتا ہے، اس لیے کہ رات کو 12 1 بجے سوئے ہوتے ہیں، اب 4 بجے کون اٹھے گا؟ اس کا مطلب یہ صرف 3 گھنٹے کی نیند۔
رمضان المبارک میں اللہ رب العزت یہ موقع ہمیں خود فراہم کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کے لیے جب آدمی اٹھتا ہے، سحری فجر کی نماز سے اذان سے پہلے ہوتی ہے۔ اب اگر آپ نے کیلکولیشن یہ کی ہوئی ہے کہ بھئی 15 منٹ میری سحری کھانے پہ لگتے ہیں، تو آپ 25 منٹ پہلے اٹھ جائیں۔ یہ جو 10 منٹ ہیں اضافی، اس کو آپ وضو بنا کر کے اور 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ کر تہجد کے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگ لے، اور پھر اس کے بعد 15 منٹ اپنی سحری پہ گزار لیں، اور پھر اس کے بعد نماز وغیرہ کا۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو موقع فراہم کیا ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں کمپلسری تہجد پڑھ سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھنا ہے، لہذا آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، آسانی ہے آپ کے لیے۔ تو اس کا ضرور اہتمام کریں کہ ہم سحری کے وقت سے 10 منٹ پہلے جاگ کر کے اور ہم اپنی نوافل پڑھیں، اور نوافل پڑھنے کے بعد جو ہے نا ہم اپنا سحری کھائیں، اور اس کے بعد دنیا کے معاملات جو بھی ہے وہ دیکھ لیں۔ تو آج کی ہماری اس پوری تقریر کا ہم اگر خلاصہ نکالنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نہایت ہی اہم مہینہ، بہت ہی افضل، بہت ہی برکت والا مہینہ ہم پر آنے والا ہے۔ اس میں عبادتوں میں کثرت کریں، خاص طور پر اپنے وعدوں کو ضرور پورا کریں، غصے کو ضرور قابو کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، زیادہ سے زیادہ صدقات کریں، اس لیے کہ جتنے بھی ہم نیک اعمال کریں گے اللہ رب العزت 700 گنا زیادہ اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اور جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو تہجد کا بھی اہتمام کریں، اپنے لیے دعائیں مانگیں، اپنی فیملی کے لیے دعائیں مانگیں، مملکت خداداد پاکستان کے لیے خاص طور پر دعائیں مانگیں، اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیں۔